یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ اچھا جی، جب پیارے نبی پر مکہ میں بہت ظلم شروع ہوئے، ٹھیک ہے، لوگ کیا جو قریش تھا وہ کیا ظلم کرتا ہوگا اور کیوں ظلم کر رہا تھا، بتائیں مجھے۔ جو انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی تو ان کے اوپر حملے کر رہے تھے۔ اسلام کی دعوت دی تھی تو کیوں دوسرے حملہ کر رہے تھے، کیوں ان کو پسند نہیں آ رہا تھا یہ آئیڈیا؟ ہاں، کیونکہ وہ پہلے سے اپنے گاڈز کو ورشپ کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی دوسرا نیا گاڈ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم جو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے جو چوز کیا ہے وہ پرفیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بہت تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور کھانا پانی بند کر دیتے تھے، اور اور ان کو جگہ جگہ پریشان کرتے تھے، زندگی محال کر دی تھی، تنگ کر دیا تھا۔ تو پھر پیارے نبی کو وحی آئی تھی کہ کہاں چلے جاؤ، مکہ میں تو وہ آلریڈی تھے، پھر کہاں چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ۔ تو پیارے نبی مدینہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مدینہ جا کے، اب ہمارے چیپٹر کا نام ہے لیٹرز ٹو دا ورلڈ رولرز، ٹھیک ہے۔ آفٹر دا ٹریٹی آف حدیبیہ کی جب ٹریٹی ہوئی تھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم 10 سال تک قریش مسلمانوں کو لڑائی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹریٹی ہو گئی تھی تو ود قریش مکہ، when the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم returned to Medina, he felt somewhat comfort by the Quraysh of Makkah۔ جب مدینہ واپس گئے پیارے نبی تو ان کو تھوڑا سا سہارا ہو گیا تھا، اطمینان ہو گیا تھا کہ اب لڑائیاں مکے سے کم بھی کتنے سال کے لیے نہیں ہوگی، 10 سال کے۔ Then he decided to send messages of Islam to the other countries and regions۔ پھر پیارے نبی نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اسلام کا پیغام، بیٹا ابھی پاؤچ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دوں، کیوں نہ میں دوسرے ملکوں میں لیٹرز بھیجوں۔ اس وقت فون تو ہوتے نہیں تھے کہ فون اٹھایا، فون ملایا، بات کر لی، واٹس ایپ ہوتا نہیں تھا، صرف خط بھیجے جا سکتے تھے۔ تو پیارے نبی نے الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ رولرز کو خط بھیجے۔ کس بات کے خط تھے وہ؟ خیریت کا، اسلام کے خط بھیجے۔ اس مقصد کے لیے he selected a few companions as his ambassadors۔ انہوں نے اپنے کچھ کمپینینز کو، کچھ اپنے صحابی اکرام کو سلیکٹ کیا، اپنے دوستوں کو سلیکٹ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے میسنجرز ہوں گے، اور یہ آ جاؤ، اور یہ میسنجرز یہ جو میسنجرز ہیں یہ میرے پیغام دوسری جگہوں پر پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ so that they could take the letters to the kings، تاکہ پیارے نبی کا جو خط ہے وہ لے کے ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ کن کے پاس پہنچے؟ کس کے پاس؟ نہیں، بادشاہوں کے پاس، دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس پیارے نبی کے دوست جو ہے وہ خط لے کے پہنچے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پڑھیں، بتائیں، ان کو بتایا جائے خط کے تھرو کہ اسلام کا مذہب سکھایا جائے۔ سیدھے بیٹھو۔ Holy Prophet peace be upon him comprising invitation and preaching of Islam to different kings۔ He started this in 6 ہجری۔ کب شروع ہوا تھا یہ؟ 6 ہجری میں۔ 6 ہجری میں یہ شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے خط بھیجنا شروع کیا۔ سب سے جی بیٹا، 6 ہجری کس کو بولتے ہیں؟ ہجرت کے بعد جب ہجرت کی نا، جب مدینہ آئے اس کے 6 ہجری، اس سے ہماری ہجری شروع ہوتی ہے۔ تو 6 کا مطلب کتنے سال ہو گئے مدینہ میں؟
6 سال، کیونکہ جب مدینہ میں آئے ہیں تب سے ہجری شروع ہوئی، ٹھیک ہے، تو 6 ہجری کا مطلب ہے 6 سال، ٹھیک ہے. اسلام کی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی دیکھ کے چیک کر کے، ورنہ اخباروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آج کل کون سی ہجری چل رہی ہے. اسلام کی جو ڈیٹس شروع ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ آئی آپ کو ہجری کیا ہوتی ہے؟ جی اچھا جی. پہلا خط جو بھیجا وہ بھیجا ایبیسینیا نیگس میں ان کے رولر کو. his name was Ashama bin Abjar. In the present modern world, Abyssinia is called Ethiopia. ایتھوپیا نام تھا اس کا، جو افریقن کنٹری ہے، ٹھیک ہے، افریقن کنٹری. یہاں پہ بھیجا گیا تھا پہلا لیٹر. دا کرسچن lived there at that time. کرسچن کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے. دا رولر، اس کا جو رولر تھا اس کا نام تھا نجاشی. کیا نام تھا؟ نجاشی اس کا نام تھا. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپیچڈ حضرت عمرو بن امیہ. کس کو بھیجا تھا نجاشی کے پاس؟ عمرو بن امیہ کو بھیجا تھا لیٹر کے ساتھ ایبیسینیا. ان دس لیٹر دا ہولی پروفٹ انوائٹڈ نجاشی ٹو اسلام. اسلام کا پیغام دیا گیا اس لیٹر میں. جب بادشاہ نے when the king read the letter he stood up respectfully and kissed and placed it over his eyes. اچھا، اب یہ جو نجاشی ہے یہ کرسچن تھا. Fold your arms. یہ کرسچن تھا. تو کرسچینٹی کی بک کون سی ہے؟ بائبل. بائبل کو اردو میں کیا ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بائبل کو انجیل. تو جو کرسچن تھا، بیٹا یہ اس کو بند کر دو اور سنیں جو میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. بند کریں. کلوز یور کاپیز. کلوز اٹ. اچھا، تو جب ادھر کرسچن جو تھا، نجاشی جو تھا، اس نے بائبل پڑھی ہوئی تھی، تبھی تو کرسچن تھا، اس نے پڑھی ہوئی تھی بائبل. اس نے جب پیارے نبی کا خط پڑھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے لگایا، فوراً پڑھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس خط کو چوما. تو اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ ایمان نو پڑھ کے، مگر اتنی رسپیکٹ، مزہ تو آتا ہے تو بندہ ہنستا ہے، تالیاں بجاتا ہے. اس کو اس لیے اس نے کہا، سنو، نجاشی ٹیسٹیفائڈ ٹو دا وننس آف اللہ اینڈ دا ہولی پروفٹہڈ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی امبریسڈ. اچھا، اس نے I told you to fold your arms. اچھا، نجاشی نے اتنی عزت اس کو اس لیے دی لیٹر کو کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو لیٹر ہے یہ اسی طرح کی ٹرانسکرپٹ ہے جس طرح بائبل میں لکھی ہوئی ہے. سیدھے جس طرح بائبل میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تو ایک ہی ہے نا. اگر میں آپ کو کچھ، جیسے میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا، کون سا لیسن پڑھایا تھا کل؟ اذان. تو اسی طرح میں آپ کو یہ لیسن پڑھا رہی ہوں. سٹائل تو میرا یہی ہے نا. جس طرح میں نے آپ کو اذان پڑھائی اسی طرح میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں. یس، فولڈ یور آرمز. تو جب میرا سٹائل وہی ہے تو اللہ کا بھی سٹائل وہی ہوگا نا اپنی کتابیں لکھنے میں. تو جب ایک ہی سٹائل بندہ پڑھنے سے پہچان جائے گا تو نجاشی پہچان گیا کہ یہ جو بک ہے یہ ویسی ہی لکھت میں ہے، ویسی ہی رائٹنگ ہے جیسی بائبل کی ہے. تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا کہ واقعی یہ صحیح کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یہ جو بندہ ہے، کیونکہ یہ رائٹنگ ویسی ہے، یہ ویسی ٹرانسکرپٹ ہے جیسی بائبل میں. اس وقت اتنی چینجنگ بھی نہیں ہوئی تھی بائبل میں. تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے آنکھوں سے چوما، آنکھوں سے پیار کیا، لیٹر کو رسپیکٹ کی، اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دی اور اسلام فوراً
قبول کر لیا کہ بھائی یہ سچ ہے، بھائی یہ وہ ہیں، کیا ہیں پیارے نبی؟ پروفٹ ہیں جی، رسول ہیں بھائی. And sent gifts among the Muslims to Medina. مدینہ میں پیارے نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نجاشی نے بہت سارے تحفے تحائف بھی بھیجے. اب یہ شروع ہو گیا. Who had already been there as refugees. ٹھیک ہے. On the demise of Ashma, the king Najashi, جب نجاشی کا انتقال ہوا تو پیارے نبی بہت اداس تھے کہ مطلب اتنا ان کو چاہتے تھے پیارے نبی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پیارے نبی بہت اداس ہوئے تھے. تو ابیسینیا نیگس کا بادشاہ کون تھا؟ ابھی بتائیں، ن سے شروع ہوتا ہے. نجاشی اس کا بادشاہ تھا اور اس نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں؟ کیا تھا. اسلام قبول اس نے فوراً کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھیے گا، میں دوبارہ پوچھوں گی یہ. پھر دوسرا خط کہاں گیا؟ دوسرا خط گیا بحرین میں. بحرین واز a state in Arabian Peninsula. It was under Khusro of Iran, and there had been for long rulers named or called as Munazir, the plural of Manzar. When the Holy Prophet ﷺ sent Hazrat Ala bin al-Hadrami, حضرت اعلیٰ الحضرامی کو بھیجا گیا یہ بحرین، یہ لیٹر لے کے. ٹھیک ہے. یس آئی کین ہیئر. تو پیارے لیٹر لے کے بحرین بھیجا گیا. ایٹ دس ٹائم منظر بن سوا واز رولنگ دیئر. بادشاہ کا نام کیا تھا؟ منظر بن سوا. کیا نام تھا جی؟ یہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ بحرین کا. منظر بن سوا read the letter of the holy prophet and was very much impressed. وہ بہت امپریس ہو گیا، بہت خوش ہو گیا، بہت اثر ہو گیا اس پر اس خط کا. He embraced Islam at the same time and made his world and hereafter better. اس نے بھی فوراً اسلام قبول کیا. Don't do this. Close your copies. اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. کس نے؟ نام کیا تھا؟ منظر بن سوا. دیکھو آپ سن رہے ہیں نا، آپ نے جواب صحیح دینا شروع کرا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ سب ایگزام میں آئے گا تو غور سے سنو. تو ابھی تک کس کس نے قبول کر لیا اسلام؟ منظر بن سوا. یہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ بحرین کا. اور نجاشی کہاں کا بادشاہ تھا؟ ایبیسینیا نیگس کا. چلو اب تیسرا لیٹر بھی پہنچے. تیسرا لیٹر پہنچا تھا پرشیا میں. پرشین دا پریزنٹ ایران، جو آج کل ایران ہے اس کا نام پہلے پرشیا تھا. ٹھیک ہے. ادھر پہنچا. ادھر کا جو رولرز تھے اس کا نام تھا، اس کو کہا جاتے تھے خسرو. ٹھیک ہے. یس. ملٹری پرشیا ہیڈ اے گریٹ ملٹری پاور. اس کے پاس بڑی زبردست فوجیوں کی پاور تھی. جی. When the Holy Prophet started sending the letters, خسرو پرویز، یہاں اس کا نام کیا تھا؟ خسرو پرویز. کہاں کا بادشاہ تھا وہ؟ ایران کا. اس کو ایران کا پرانا نام کیا تھا؟ پرشیا. جی. اچھا اب اس کو جب خسرو پرویز کو لیٹر، سیدھے بیٹھو، خسرو پرویز کو جب لیٹر پہنچا تو ہولی پروفٹ نے کس کے تھرو بھیجا تھا؟ عبداللہ بن حذیفہ. جی. تو اس کے تھرو لیٹر بھیجا. تو
تو جب خسرو پرویز کو جب لیٹر پہنچا پیارے نبی کا, تو بینگ ون آف مائی آبجیکٹس ہی رائٹ ہز نیم ابو مائی نیم اینڈ رائٹس می لائک دس. اس تو بہت زیادہ وہ کیا تھا, پراؤڈ تھا, وہ اپنے آپ کو کچھ بہت سمجھتا تھا. تو اس نے گیو اٹ ٹو می, تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ اس نے یہ جو لیٹر بھیجا ہے, ایک تو مجھے خط بھیجا ہے, مطلب اس کو خود آنا چاہیے تھا, میں بادشاہ ہوں, اس نے مجھے خط کیسے لکھ دیا؟ بیٹا نہیں کریے, اس نے مجھے خط کیسے لکھ دیا؟ اور دوسری بات اس کو یہ بری لگی, بہت ہی بری لگی, کہ اس نے اپنا نام, پیارے نبی نے اپنا نام اوپر لکھا اور میرا نام نیچے لکھا. ایسا کیوں؟ میرا نام اوپر لکھنا چاہیے تھا, میں ہوں بادشاہ. وہ اپنے آپ کو نا بہت میں کرتا تھا, مطلب اس میں بہت, ہی واز ویری پراؤڈ پرسن. ٹھیک ہے نا. وین ہولی پروفٹ کیم صلی اللہ علیہ وسلم ٹو نو اباؤٹ ہز ایروگنس, جب پیارے نبی کو پتہ چلا کہ وہ تو اتنا ایروگنٹ ہے, اتنا پراؤڈ ہے, تو اللہ المائٹی ول, پیارے نبی نے بولا کہ اللہ جو ہے نا اس کا غرور خاک میں ملا دے گا. کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, بھائی دیکھو ہر چیز دنیا میں کیا ہے, فانی. ہر چیز دنیا میں کیا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. پیسہ ہوتا ہے, پیسہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے, پیسہ بھی کیا ہوگا, پیسہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. اگر ایک انسان بہت ہی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کیسے ختم ہو جائے گی؟ بڑھاپے میں بوڑھا ہوگا وہ, اس کی ساری اسکن لٹک جائے گی, سارا اس کا خوبصورتی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. بچپن, کوئی بچپن میں بہت سمجھدار ہے, بچپن کیسے ختم ہو جائے گا؟ بڑا ہو جائے گا, بچپن بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اگر میں آپ کو ایک ایپل لا کے دوں, ایپل کیسے ختم ہو جائے گا؟ نہیں کھایا اس کو, ختم کیسے ہو جائے گا؟ کھایا ہی نہیں, ختم ہو جائے گا, سڑ جائے گا. کوئی بھی چیز دنیا میں ہمیشہ کی نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے بس ہمیشہ رہنے والی, کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات. پیارے نبی کا بھی انتقال ہوا ہے, وہ بھی ختم ہوئے. ٹھیک ہے. دنیا سے پردہ انہوں نے بھی فرمایا ہے. فرشتے تو 4 فرشتے ہیں, وہ ان کا بھی انتقال ہوگا, سب چیزیں ختم ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس بات پر اس پیارے نبی نے کہا کہ اس کا غرور مٹی میں مل جائے گا, ختم ہو جائے گا اس کا غرور بھی. آج ہم پیارے نبی کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ان کی انتقال کے اتنے, ان کے پردہ فرمانے کے اتنے دن بعد بھی, اتنے سال بعد بھی کیوں ان کو یاد کر رہے ہیں ہم؟ ان کے بیہیویئر کی وجہ سے, ان کے رحم دلی کی وجہ سے, ان کے میسیجز کی وجہ سے, ان کے پروفٹ ہوڈ کی وجہ سے. ادھر دیکھیے, نکال دی مٹی, نہیں کرو یہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا کہ اس کا سارا کیا خاک میں مل جائے گا, غرور اس کا خاک میں مل جائے گا. اللہ المائٹی ول ٹیئر ہز کنگڈم انٹو پیسز, اس کی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اس کی بادشاہت. دا ورڈ آف ہولی پروفٹ صحیح ثابت ہو گئے, سچ ثابت ہوئے. آن 10th آف جمادی الاول 7th ہجری, ہز سن, اس کا جو بیٹا تھا نا, کس کا بیٹا؟ بادشاہ کا جو ایران کا جو بادشاہ تھا, صدر نہیں ہوتے تھے اس وقت, بادشاہت ہوتی تھی. بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا شیروا جو تھا, اس نے اپنے باپ کو مروا دیا اور خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا. تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی بتاؤ بادشاہ کو, کہ میرے ہی بچے نے مجھے ختم کرا اور خود بادشاہ بن گیا, میرا ہی اپنا ہی بیٹا مجھے ہی مروا دیا. لیٹر ان دا کیلیفیٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, Persia, Iran was conquered completely and was included in Islamic Empire. آج ایران میں سب مسلمان رہ رہے ہیں, کس کی وجہ سے رہ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. مگر اس کو اب فتح کس نے کروا کے دیا تھا؟
حضرت عمر نے فتح کروایا تھا. آج حضرت عمر کی وجہ سے وہاں پہ سب اسلام پھیلا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھو اگر اسلام نہ پہنچتا، کیونکہ اس نے تو نکال کے ختم کر دیا تھا کہ نہیں بھائی میرا لیٹر کیوں، میں تو خود اتنا ہوں، میرا نام سے اوپر اپنا نام کیوں لکھا. تو وہ تو نہیں اس نے قبول کیا تھا اسلام، بلکہ اور کرٹیسائز ہی کیا تھا اور غلط ہی کہا تھا پیارے نبی کو. حضرت عمر کی وجہ سے ہم ایرانی خوش ہونے چاہیے. ایران میں اتنے وہ بھی ہیں، مزار بھی ہیں کتنے بڑی بڑی چیزوں کے. کلوز یور فولڈ یور آرمز، واٹ از رانگ وتھ یو. اب چوتھے لیٹر پہ پہنچیں. یس. چوتھا لیٹر گیا تھا ایجپٹ میں مقوقس کو. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent the blessed invitation to the Egypt Makakis through حضرت حاتب بن ابی بلتا. ان کے تھرو، حاتب بن ابی بلتا کے تھرو انہوں نے ایجپٹ میں خط بھیجا. ماکف کروز خط بھیجا تھا نا کہ اسلام قبول کرو، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کیا خط کیسے لکھیں گے؟ اور پیارے نبی تو پڑھے لکھے نہیں تھے. نہیں، کبوتر کا وہ کون بولتے ہیں بھائی دیکھو کوئی ایسی کوئی یا تو کوئلوں کی راکھ سے لکھا ہوگا، کوئی ڈنڈی سے کچھ کر کے کرا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھو، یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح یہ ہے وہ خط جو بھیجا تھا. یہ اس کی فوٹو کاپی بنائی ہوئی ہے. یہ دیکھیے فرقان، یہ ایسا خط بھیجا تھا سب کو. سمجھ نہیں آ رہا. ہاں تو ایک تو یہ عربک میں ہے. چلیں بیٹھ جائیں، میں آپ لوگوں کو یہ دے دوں گی تھوڑی دیر میں. ہم لوگ اس کا پورا پروجیکٹ بنائیں گے نا، پھر مزہ آئے گا ہمیں. بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. اوکے. اچھا اب کیا ہوا، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم ایجپٹ میں تھے نا. اب جی، اس نے اس کے لیٹر کو بہت عزت دی اور بہت پیار سے اس نے وہ فولڈ یور آرمز، بہت پیار سے وہ لیٹر دیکھا، مگر اس نے پولائٹلی کہا کہ ہی کین ناٹ ایکسیپٹ اسلام. اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کر سکتا ہوں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اسلام قبول نہیں کر سکتا. ہی سینٹ ویری ویلیویبل گفٹس ٹو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بہت سارے تحفے بھیجے پیارے نبی کے لیے اور بہت عزت اور بہت پیار سے وہ بات کی اس نے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سفید رنگ کا کپڑا نہیں، انہوں نے اس نے جو ایجپٹ کا بادشاہ تھا اس نے ایک سفید رنگ کا ڈونکی بھی ساتھ کیا، وہ بھی ایز اے گفٹ دیا. یہ کیا ہو رہا ہے ایمن؟ کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے؟ اٹھیں آپ وہاں سے، گیٹ اپ فرام دیئر. اچھا سنیں پھر کیا ہوا. انہوں نے ایک سفید رنگ کا ڈونکی بھی پیارے نبی کے ساتھ گفٹ کیا اور اس وقت نا نوکر بھی غلام بھی دے دیا کرتے تھے گفٹ، ٹھیک ہے. انہوں نے 2 نوکرانیاں بھی دیں، ایک کا نام تھا ماریا اور ایک کا نام تھا شیرین. تو پیارے نبی نے جو ماریا جو نوکرانی آئی تھی ان سے پیارے نبی نے شادی کری. تو ہاں، تو پیارے نبی نے نوکرانی سے شادی کر کے کیا ہمیں دکھایا، کس طرح شادی کر کے کیا پروف کیا؟ اس کے دکھایا کہ بڑے لڑکی اونچی ہو، مطلب امیر ہو یا غریب ہو، مگر ایک ہوتی برابر. جی، جیسے ہمارے لیے یہ اگزامپل اس لیے دی کہ اگر ہماری شادی کسی غریب لڑکے سے ہوتی ہے تو یہ جائز ہے. اگر لڑکی امیر ہو اور لڑکا غریب ہو، یا اگر لڑکا امیر ہو لڑکی غریب ہو، شادی ہو سکتی ہے. اگر لڑکا جو ہے وہ ہو، اگر لڑکا کسی اور ذات کا ہو اور لڑکی کسی اور ذات کی ہو تو بھی شادی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے.
مگر مسلمانوں میں یہ شرط لازمی ہے کہ لڑکا مسلمان ہونا چاہیے اور لڑکی بھی مسلمان ہونی چاہیے، یا پھر لڑکا اور لڑکی کم سے کم اہل کتاب ہونی چاہیے، مطلب یا تو کرسچن ہو یا تو مسلمان ہو، کتاب نازل ہوئی ہو اس کے اوپر کوئی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ مگر بہترین تو یس آپ مجھ سے بات کریں نا، ٹھیک ہے. تو مگر یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان سے شادی الاؤ نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یا تو لڑکا مسلمان ہو جائے یا تو لڑکی مسلمان ہو جائے، مسلمان میں شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو پیارے نبی نے حضرت بی بی ماریہ سے شادی کی اور ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا بچے کا نام تھا ابراہیم. پیارے نبی کو صرف 2 عورتوں سے بچے پیدا ہوئے تھے. ایک بچے جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت سب سے جو پہلی ان کی شادی تھی حضرت بی بی ختیجہ سے، ان سے ان کو ساری اولادیں ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. اور دوسری اولاد جو ان کو دوسری بیوی سے دوسری جو عورت سے اولاد ہوئی تھی وہ ان کو ہوئی تھی حضرت بی بی ماریہ سے. حضرت ماریہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم. جی، باقی جو شادیاں تھیں ان سے کوئی بچے نہیں تھے، مگر وہ بھی شادی ہمارے لیے ہی پیارے نبی نے کر کے دکھائی کہ بھائی دیکھو اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے. مگر پیارے نبی نے کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی. اس کا اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمان ہونا پڑے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 11 وائفز اور سنتیں 4. بیٹا یہ نماز کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ شادی میں 4 جی چلیں ٹھیک ہے. there were two اچھا these two were real sisters. یہ جو دونوں تھی نا ماریہ اور شیرین، یہ دونوں سگی بہنیں بھی تھیں. ٹھیک ہے، سگی بہنوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے. اگر 2 شادی کرنی ہے تو دونوں بہنیں نہیں ہو سکتی، یہ بھی الاؤ نہیں ہے. ایک لڑکی سے شادی کریں گے تو دوسری آپ کی بھی بہن بنے گی. ٹھیک ہے، اس سے شادی الاؤ نہیں ہے. اچھا جی، تو پیارے نبی کی جو وائف بنی وہ ام المومنین بنی، مطلب ساری ان کی سب کی ماں، ہم سب کی ماں ہیں حضرت بی بی ماریہ جو ہیں. پیارے نبی کی جتنی وائفز ہیں وہ سب ہماری مائیں ہیں. جی ٹھیک ہے. دا سن آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. شیرین کیم ٹو دا ہاؤس آف حضرت حسن بن ثابت. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھے لیٹر پہ 5ویں لیٹر پہ پہنچے. 5ویں لیٹر پہ پہنچے. 5واں لیٹر پہنچا روم میں سیزر کو. ٹھیک ہے. یہ سیزر اس کا نام تھا، جو بادشاہت چل رہی تھی ان کا نام، جو کنگز تھے ان کا نام سیزر تھا، ان لوگوں کا نام. ٹھیک ہے. چلو، روم از ان یورپ لائک پرشیا ان ایران. اٹ از آلسو اے گریٹ کنٹری سپر پاور ایٹ دیٹ ٹائم. رومن رولرز ور کال سیزرز. جو وہاں پہ رول کرتے تھے ان کو سب کو سیزر کہا جاتا تھا، جو روم میں رول کرتے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رولر کو بھیجا تھا، سیزر روم تھا، سیزر آف روم، اس کا نام تھا ہرکیولیز. جی، ہرکیولیز کو بھیجا تھا. ٹو کنوے دا میسج ٹو ہرکیولیز. پیارے نبی نے حضرت دیا الکلیبی کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ دیا الکلیبی کو بھیجا. ٹھیک ہے جی. ہاں اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خط میں لکھا ہوا کیا تھا. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بہت نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. سیدھے بیٹھیں. فرام محمد. نندنی کیپ دا بک بیک. فرام محمد، انہوں نے لکھا کہ پیارے نبی کی طرف سے یہ لیٹر ہے. فرام محمد
the slave of a messenger, the slave and messenger of Allah, اللہ کا نوکر اور اللہ کا میسنجر. This letter is addressed to Hercules. یہ جو خط ہے، اب ہم سب ہرکیولیس بن کے یہ لیٹر سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیارے نبی نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب سمجھیں گے کہ ہم ہرکیولیس ہیں، اور آپ ایسا فیل کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ آپ کو دیا گیا ہے پیارے نبی کی طرف سے، ایسے اس کو سنو. تو دس لیٹر از ایڈریس ٹو ہرکیولیس، یہ ہرکیولیس کو یہ لیٹر پہنچے دا ہیڈ آف روم، جو بادشاہ ہے روم کا. پیس بی اپون ہم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. ہو فالوز دا ڈیوائن گائیڈنس، جو ہر ایک پر اللہ سب ہر چیز پر قادر ہیں، تو آپ پر اس کی امان پہنچے. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اسلام کی طرف، میں آپ کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں. واٹ از رانگ وتھ یو؟ میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، سیدھے بیٹھیے، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. امبریس اسلام، اسلام قبول کیجئے، اور اللہ اینڈ یو ول بی سیف اینڈ اللہ ول ریوارڈ یو 2 folds. آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ آپ کو دگنا ثواب دے گا. 2 folds کا مطلب ہے ڈبل فائدہ پہنچے گا آپ کو. سو اف یو ٹرن ڈاؤن دس انویٹیشن، اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کری، اس میسج کو اللہ کا قبول نہیں کیا، تو آپ کو گناہ ملے گا. سن آف دی انٹائر پیپل آف دا کنٹری، آپ کو پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان سب کا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں. اب دیکھو، اگر بادشاہ جو ہے جو کرے گا وہ پورا ملک برداشت کرتا ہے نا اس کے ایفیکٹس کو، اور اگر ایک بادشاہ مسلمان ہوا تو پورا ملک مسلمان ہو جائے گا نا. تو اس نے یہی کہا، ادھر دیکھیں، اس نے یہی کہا کہ اگر آپ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اس دعوت کو آپ نے نہیں قبول کیا، تو آپ پورے ملک کے لوگوں کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا. ٹھیک ہے. او پیپل آف دا اسکرپچر come to such a word that is the same between us and you، کہ آپ لوگ اللہ کا راستے پہ آ جائیں، جو کہ وہی راستہ جو ہمارا ہے، اور وہی راستہ آپ ہمارے ہی راستے پہ آ جائیں، جو ہم دونوں کا ایک راستہ ہو جائے گا. اینڈ دیٹ وی ورشپ نن بٹ اللہ، ہم کسی اور چیز کو ورشپ نہیں کرتے سوائے اللہ کے، ہم صرف اللہ کو مانتے. سیدھے بیٹھیے. اینڈ وی ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز unto him، ہم اللہ کے، سیدھے بیٹھے، پارٹنر کوئی نہیں بناتے. اللہ کا کوئی کیا پارٹنر ہے؟ اینڈ دیٹ نن آف us will take others as lords beside اللہ، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتے. then if they turn away alhamdulillah, then if they turn away, say bear witness that we are Muslims. ٹھیک ہے. Yes, please. تو یہ خط پہنچا حضرت، یہ خط پہنچا سیزر کو. جی. حضرت دیا الکلیبی کو نے جب یہ خط ان کو پڑھایا پیارے نبی کا، تو ہرکیولیس جو تھرو دا گورنر آف بصرہ، وین ہرکیولیس ریسیو دا لیٹر، وہ جیروسلم میں تھا جب ہرکیولیس کو یہ خط ملا، تو وہ جیروسلم میں تھا. ہی کالڈ حضرت ابو سفیان دا ریالٹی ان دا کورٹ، انکوائر اباؤٹ اسلام. اس نے حضرت ابو سفیان کو بلایا اور انکوائری کی کہ بھائی یہ جو خط آیا ہے، سچ بتاؤ یہ محمد ہے کیسا آدمی؟ کیا وہ واقعی اس طرح کا ہے جو یہ خط لکھ رہا ہے؟ کیا وہ واقعی اس طرح کا بندہ ہے؟ اور بہت سارے سوال پوچھے. ہرکیولیس آرڈرڈ if there is an Arab to here he should be brought. coincidentally ابو سفیان تھے وہیں پر، تو ان کو بلایا گیا. تو حضرت سفیان جو تھے نا، وہاں پر قریش کا ایک بزنس کرنے آئے تھے. کہاں پر؟ جیروسلم میں. ٹھیک ہے. جو ابھی جیروسلم جو ابھی پہلے اس میں تھا،
فلسطین میں تھا جو اب اسرائیل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اسرائیل نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، وہ ادھر تھے یہ حضرت ابو سفیان، کسی بزنس کی وجہ سے آئے تھے. اسٹاپ ڈوئنگ دس. Hercules asked a few questions about Islam and پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سفیان told exactly whatever the truth was. حضرت ابو سفیان نے سچ بتایا کہ ہاں بھائی پیارے نبی ایسے ہیں، اور پیارے نبی کی جو سچ تھی وہ پوری تعریف کری. کیا کہ بھائی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ایماندار ہیں، امانت رکھتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، سب سے محبت سے بات کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کرے تو وہ بدلہ نہیں لیتے. تو ہرکیولیس جو تھا، جب اس کو سب کچھ سچ بتایا گیا تو ہرکیولیس نے بولا اگر تم نے یہ سب کچھ سچ بتایا ہے then he will be soon take over my throne. پھر تو بہت جلدی وہ میری بھی بادشاہت لے لے گا. یہ تو اتنا اچھا آدمی ہے، اس کو تو اتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، تو یہ تو میری بادشاہت بھی لے لے گا. if I ever happen to be in Arabia، اگر میں کبھی بھی سعودی عرب گیا تو میں اس کے پیر دھوؤں گا اگر واقعی ایسا آدمی ہے تو. ہرکیولیس left Hazrat Diya al-Katibi by giving him great reverence and some gifts, but was deprived to embrace Islam in the fear of Christians and dispossessing of his kingdom. اس نے سیزر نے اب اس کو بہت عزت دی، مگر وہ ڈرتا تھا کہ میری رعایا جو ہے نا میرے کو بادشاہت سے ہٹا دے گی اگر میں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ دل سے تو اس کا مطلب ہے اسلام وہ قبول کر ہی چکا تھا، منہ سے نہیں بول پا رہا تھا. سمجھ آئی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو مگر آپ دل سے چاہتے ہو کہ یار میں جیسے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی تو ہوں مگر ڈرتی ہوں کہ میری امی، میری بہنیں، میرے بھائی، میرا خاندان میرا کیا حالت کر دیں گے کہ اتنی غلط کام کر دیا تم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی کی طرف آنا تو شروع ہو گیا ہے. یس اور نو؟ جی. تو وہ سچائی کی طرف آنا تو شروع ہو گیا تھا، مگر اس ڈر سے کہ میری بادشاہت چلی جائے گی اور لوگ میری بہت کرسچنز جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ اور میرے اوپر نکال دیں گے، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. Besides this, the Holy Prophet ﷺ sent his letter to Huzra bin Ali, the ruler of Yamna, through Salit bin Amro al-Amiri. انہوں نے اور بھی پیارے نبی نے بہت سارے خط بھیجے تھے. سمجھ آئی؟ مزہ آیا؟ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا